खबर शामिल करते हैं कराची से। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान कराची के जनरल सेक्रेटरी हाफिज अहमद अली साहब के बेटे मोहम्मद उसामा एडुकेट साहब ने वकला बरादरी के एजाज में प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें JUI यूथ विंग कराची के सदर राना मोहम्मद साबिर साहब और मेहमान खुसूसी आमिर नवाज वराइज, सदर कराची बार एसोसिएशन नईम कुरैशी साहब, एडुकेट कराची बार एसोसिएशन साहब का जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद असीब जमाल एडुकेट सुप्रीम कोर्ट वकार आलम अब्बासी, एक्स जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन हफीज लशारी, एडुकेट सुप्रीम कोर्ट, एडुकेट इमरान अजीज एक्स MMC, एडुकेट हमीफ सोमरो, एडुकेट इमरान, एडुकेट अफनान, एडुकेट काशान, एडुकेट शेल खोसा ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद उसामा एडुकेट साहब की सालगिरह का केक भी काटा गया। मजीद जानते हैं अदनान हुरी की इस रिपोर्ट में। जी अदनान हुरी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाथनाबाद के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान मोहम्मद खान शरानी ग्रुप के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हाफिज अहमद अली साहब के जो साहबजादे हैं उसामा एडुकेट हाई कोर्ट और जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग कराची के सदर राना मोहम्मद साबिर साहब और उनके कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, उसामा एडुकेट की जानिब से प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। मजीद आपको दिखाएंगे आगे कौन कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान खुसूसी आ रहे हैं और आपको मजीद आपको दिखाते हैं। मोहतरम जनाब वड़ाइन साहब और हसीब जमाली साहब, हनीफ सुमरो साहब, शर साहब, इमरान साहब, फल फोटो साहब, हसीब जमाली साहब, वकार साहब और इमरान अजीज़ साहब और हनीफ सुमरो साहब जो मेरे ज़ाती तौर पर दोस्त भी हैं, लशा एडुकेट काशान साहब और मेरे कुछ जमाती अहबाब साथी जो तशरीफ़ लाए हैं, मुफ्ती आबिद दारी साहब, राना साबिर साहब, दीगर हजरात, मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात को अपनी रिहाइशगाह पर आज चूँकि 10 रबीउल अव्वल के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं और आप भी माशाल्लाह मजहबी घराने से ताल्लुक़ है और हर मौके पे हर महाज पे वकला हजरात किसी भी सियासी समाजी तंजीम या कोई भी सियासी जदोजहद हो, मजहबी हो, किसी चीज़ से इन्होंने हर अव्वल दस्ते किरदार अदा किया है। तो आपकी जो मसरूफियत भी यकीनन बहुत अहम होगी आज के दिन के हवाले से। तो आपने जो मेरे बेटे की खुशी के अंदर आप तशरीफ़ लाए, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ और आप हजरात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वकला इंतहाई जहांदीदा और संजीदा तबका है और मुल्क के अंदर जब भी किसी मजलूम को किसी की ज़रूरत होती है तो पहली दस्तक वकील को दी जाती है और इनकी आवाज़ के अंदर अल्लाह ताला ने वो जुर्रत और करंट दिया है कि पहले लोग पुलिस से खाइफ थे और आज पुलिस वकला से खाइफ है। ये आपकी जद्दोजहद और आपकी हक गोई और मैं आमिर वड़ाइन साहब से मेरी इतनी शरासाई यानी कि वो मीटिंगें नहीं कभी इनसे, लेकिन इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। और अक्सर मैं सुनता हूँ कि जब किसी वकील पे या किसी और मजलूम पे कोई बुरा वक्त आता है तो ये सबसे अव्वल दस्ते के अंदर जो है थाने का मसला हो, अदालत का मसला हो तो सब अव्वल का किरदार अदा करते हैं आमिर वड़ाइन साहब। मैं इनको तहसीन पेश करता हूँ और अभी भी फोन पर कहीं बात कर रहे थे कि थाने पहुँचो जी, मैं बात करता हूँ उनके साथ। ये एक सोशल जो एक्टिविटीज़ है आपके अंदर और ये जो है अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है इंसान दोस्ती की, वकील दोस्ती की। मैं आपको जो है दिल की गहराइयों से खुशामदीद पेश करता हूँ और अभी बताया इन्होंने कि मैं हाई कोर्ट बार का भी सदर रहा हूँ और ये कराची के भी पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और अभी भी हैं। और जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है जो कि अक्टूबर के अंदर हो रहे हैं, नवंबर में, दिसंबर में, तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कराची बार के, मेरी दुआ है अल्लाह ताला जो है ऐसे पैनल को लाए जो कराची बार के लिए भी हो, आवाम के लिए मुफीद भी हो और मजलूमों के लिए अंदर भी हो और मेरी जमात की और मेरी तमाम जदोजहद इंशाअल्लाह उस पैनल की भरपूर हम हिमायत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जमाली साहब, आमिर वड़ाइन साहब, कुरैशी साहब, अजीज भाई को खुशामदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम उसामा भाई की सालगिरह का प्रोग्राम है और इसकी अनाउंसमेंट जो है उसामा भाई ने बहुत जल्दी में की थी और बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं और सबसे पहले तिलावत कुरान पाक के लिए अनस हुसैन भाई को दावत दूंगा कि
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. عامر بھائی کو ویلکم کرتے ہیں. اب ہمارے اندر ایک چھپے ہوئے MMC کے کینڈیڈیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وقار حسین چیمہ بھائی. ان سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا بکے وصول کریں. ویلکم کرتے ہیں چیمہ بھائی کو. اب جو ہے وہ اسامہ بھائی کے والد جو کہ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور جمعیت علماء اسلام صوبائی جنرل سیکرٹری سندھ حافظ احمد علی صاحب کو انیس سومرو ایڈوکیٹ صاحب گلدستہ پیش کریں گے. تشریف لائیے اور بھرپور ویلکم کریں. تھوڑا سا یہاں آ جائے، لائٹ آ رہی ہے. کے والد جو کہ ایک سیاسی شخصیت ہیں اور جمعیت علماء اسلام صوبائی جنرل سیکرٹری سندھ حافظ احمد علی صاحب کو انیس سومرو ایڈوکیٹ صاحب گلدستہ پیش کریں گے. تشریف لائیے اور بھرپور ویلکم کریں. تھوڑا سا یہاں آ جائے، لائٹ آ رہی ہے. بھرپور تالیاں بجیں گے. یہ انس بھائی کے والد ہیں، اسامہ بھائی کے والد. تو بجاتے ہیں وکیلوں کا پروگرام ہے. یہ وکیل ہیں تو زور سے بجائیں. ادھر دیکھیں، ادھر جتنے بھی ہمارے ایڈوکیٹ بھائی بیٹھے ہیں مجھے پتا ہے کس لیے سست ہو رہے ہیں، ابھی اس کا بھی انتظام ہے، لیکن تھوڑی تعلیم بھرپور ہو جائے. بھائی زور سے. اور اسپیشلی جو ہے اسامہ بھائی کی سالگرہ کا پروگرام ہے. الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، معزز ممبران بار اور یہ آپ کی فیملی اسامہ، بہت اچھا لگا آپ کے اس پروگرام میں، برتھ ڈے کے پروگرام میں. آپ کی برتھ ڈے بھی ہے، آپ نے ایک اچھی گیدرنگ رکھی ہے اور مجھے گلدستہ نظر آ رہا ہے. ہر زبان کے دوست بیٹھے ہیں. ہم میں اگر یہی یونٹی رہی اور یہی جذبہ رہا تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بہتر ہے. ہم نے بہترین طریقے سے اپنی بان کو لسانیت، فرقہ وارانیت اور لالچ اور ہر چیز سے دور رکھا. اچھی تلقین، اچھی تربیت کی. لیکن آپ کی اب ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، جو نوجوان مستقبل ہے، ان سے بڑی توقعات ہیں. ہم نے اپنی اننگز بہترین طریقے سے کھیلی. ہم نے 40 سال وکالت کی اور الحمدللہ کوئی سنگل آدمی ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن اجازت چاہوں گا، دعا ہے ہمیشہ بہت سارے سال میں کیے. اسامہ بہت مبارک ہو. باقی بچوں کا میں خصوصی شکر گزار ہوں جنہوں نے مہمانوں کو گلدستے کیے. ریاض نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ وہ چھوٹا پروگرام ہے، لیکن بہت بڑا پروگرام ہے. 50-60 لوگ اور آئیں گے، جگہ ہے. بہت شکریہ حافظ صاحب. تھینک یو ویری مچ. میں اپنے استاد، اپنے مینٹور جناب عامر نواز وڑائی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جن کی وجہ سے میں اس پیشے میں ماشاءاللہ ان کی جو ہے قابلیت اور ماشاءاللہ صلاحیت پورے کراچی شہر میں روز روشن کی طرح آیا ہے. میں ان سے گزارش کروں گا عامر نواز وڑائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور 2 بول آپ لوگوں کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے چھوٹے بھائی اسامہ کو دل کی گہرائیوں سے اس کے برتھ ڈے کے موقع پر برتھ ڈے وش کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں جو بھی ان کی خواہشات ہیں ان کو پورا کرے، ترقی دے، کامیابی دے، صحت دے، تندرستی دے. میں حنیف سومرو بھائی، حافظ صاحب اور تمام دوستوں کا بھی بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا کہ ایک بار پھر میرے بھائی اسامہ کو ہیپی برتھ ڈے
اور حافظ صاحب تھینک یو سو مچ، حنیف بھائی تھینک یو سو مچ، آپ نے آنر دیا، باقی تمام دوستوں کا بھی لے کر آئے. اور دوستوں یہ میرا بھائی والد صاحب کی جو سیاست کی پولیٹیکل لیگیسی ہے اس کو لے کے آگے چل رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ایک مذہبی رہنما ہیں، تو ان کی اس لیگیسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں. اس کے لیے میں نے ایک شعر لکھا کہ حافظ صاحب کے دو ہونہار، حافظ صاحب کے دو ہونہار، ایک سیاست کا شہسوار اور ایک منبر رسول کا علمبردار. تو دوستوں ربیع الاول کی مناسبت سے دو باتیں سیرت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کا ذکر، اسوہ حسنہ کا ذکر اس محفل میں نہ ہو تو اس محفل میں جان نہیں آئے گی. تو دیکھیں دوستوں، آپ کے پیشے کے حوالے سے دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ایک عدل کے ساتھ انصاف کی فراہمی. آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ قبیلہ مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے چوری کی ہوئی تھی. تو ایک صحابی رسول اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ان کی سفارش لے کر آتے ہیں. وہ ایک بااثر خاتون تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے. کہتے ہیں کہ اے اسامہ، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی ان کی جگہ ہوتی تو بھی میں اس کے ہاتھ کاٹتا. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر چلتے ہوئے انصاف کی عدل کے ساتھ فراہمی کرنی ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. ماشاء اللہ خاص طور پہ جمالی صاحب اور ولائد صاحب، نصیر صاحب، سب میرے بہترین، میں ان کا دل سے عزت کرتا ہوں. بہت پیار ہے مجھے ان سے، جن سے مجھے پیار ہے میں نے ان کو بلایا. اس میں کوئی بھی اس حوالے سے نہیں ہے. ولائد صاحب بھائی، آج آپ میں نے دونوں کو اکٹھے دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میرا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ کسی ایک کو تکلیف ہو، اس لیے بڑی مہربانی سب دوستوں کی. یہ ہمارا ایک بہانہ تھا. ایک تو قدرتی طور پہ یہ اچانک پروگرام ہو گیا. اس بچے نے کہا کہ میرا کل برتھ ڈے، میں نے کہا اس کو چینج کر دیں، کیوں نہ اس میں دوستوں کو بلا. تو ہمیں خوشی ہے. باقی جو جس کے کینڈیڈیٹ ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا ان کو کامیابی ہوگی. ہم سب انشاءاللہ جس کو دل کرے گا ہم ان کو ووٹ دیں گے اور اللہ کرے گا اچھے دوست کامیاب ہو کے آئے. سب کی بڑی مہربانی سر، تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور ایک یہ آج اسامہ بھائی کی برتھ ڈے بھی ہے، سالگرہ ہے، تو ہماری دعائیں کہ اللہ ان کو سلامتی والی، خوشیوں والی، ایمان والی زندگی عطا کرے اور ان کو زندگی میں وہ کامیابی عطا کرے جو یہ سوچتے ہیں. اور 12 ربیع اول کا مہینہ تو ایسے ہی ایک بابرکت مہینہ ہے جس کے لیے یہ کائنات بنی، اس کی آمد اس مہینے میں ہوئی. تو اس مہینے کے فضائل ہم کیا علماء بھی مطلب بتاتے ہو، کہتے ہیں کہ ان کے لیے چاہے پوری دنیا کے سمندر اگر ساحل بن جائے تو وہ پھر بھی اس تعریف نہیں کر سکتے اس سرکار کی اس دنیا میں آمد کی اور اس احسان کی جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس امت مسلمہ پہ کیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں سالگرہ کی مناسبت سے اسامہ کو برتھ ڈے وش کرتا ہوں کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور علم والی، عزت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. تھینک یو. تو سلام کی مبارک. یا اللہ ولادت کا مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو فعل ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی جسمانی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب اپنے، یا اللہ رحم کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما. یا اللہ جتنے مہمان
مکرم یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرما، اللہ تمام کو شرور و فتنوں سے سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک میں جتنے شعبہ جات ہیں اور جتنے لوگ ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، تمام اداروں کی حفاظت فرما، اللہ جو ہمارے وکلاء بھائی تشریف لائے ہیں اللہ ان کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جیسا کہ مقررین نے خطاب فرمایا اللہ ہماری عدالتوں کے اندر اللہ عام عوام کو اللہ جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کے لیے وسائل پیدا فرما، اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک صالح بنا، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، اللہ جتنے ہمارے مرحومین مرحومات اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصاً اسامہ بھائی کی والدہ اس دنیا سے اللہ رخصت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرما، جتنے ہمارے مرحومین مرحومات اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔